بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ماہانہ وظیفہ مسرت باعزت روزگار دو، نابینا مظاہرین ڈٹ گئے، احتجاج ختم کرنے سے انکار، سفید چھڑی والے 16 روز سے مال روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے اور معذور کوٹے میں 1% نابینا افراد کو دینے کا مطالبہ۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے مطالبات کو ناجائز قرار دے دیا، وزارت سے محروم افراد سے مذاکرات کے تمام دور ناکام، ٹھنڈ سے متعدد مظاہرین بیمار ہونے لگے، احتجاج کے باعث مال روڈ کی بندش سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں میں مخصوص کوٹے پر بھرتی نابینا عارضی ملازمین کا دھرنا 16ویں روز بھی جاری رہا۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اور محکمہ ہمیں سنجیدہ نہیں لے رہا، ان کی بے حسی نے عزائم مزید پختہ کر دیے ہیں، مشکلات کے باوجود مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ 16واں دن ہے تو انشاءاللہ ہمارے حوصلے ابھی تک جوان ہیں، پست نہیں پڑے، اور ہمیں یہاں پر 116 دن بھی رہنا پڑا تو ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بات ہے مسائل کے، ہمارے پاس کوئی اوپر لینے کے لیے اوڑھنے بچھوڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹھنڈی آسمان کے تلے اسی طرح ٹھنڈی سڑکوں پر اسی طرح بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کئی ساتھیوں کی جو ہے وہ طبیعت اس وقت ناساز ہے۔ دوسری جانب نابینا مظاہرین کے دھرنے کے باعث ٹریفک مسائل سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ نابینا افراد کو سنجیدہ لیا جائے، بات چیت کر کے انہیں گھروں کو روانہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر یہ دیکھ سکتے خود روزگار حاصل کر لیتے، خود کوشش کرتے، خود کما لیتے، مگر نابینا ہیں، ریاست کے محتاج ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، اور جو ہم جیسے لوگ صبح سے لے کے شام تک سڑکوں پہ ہوتے ہیں نا، سڑک بلاک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگی کا باعث بن رہے ہیں اس وقت، اور یہ دیکھیں کتنی لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ نابینا مظاہرین چاہتے ہیں کہ ان کی عارضی ملازمتوں کی فوری توسیع کر دی جائے، جبکہ ملازمتوں کی مستقلی کے مطالبے کی منظوری کے لیے محکمہ سنجیدگی دکھائے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ فضائی آلودگی کم نہ ہوئی، لاہور آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 ریکارڈ، فضا انتہائی مضر صحت، CERP 461، علامہ اقبال ٹاؤن میں شرح آلودگی 296 ریکارڈ، برکی روڈ 282، بیدیا روڈ پر AQI 312 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ شہر لاہور میں آلودگی کی شرح میں اضافہ ہوتا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر شمار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 270 ہے، اور شہر کے متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے 450 کراس کر چکا ہے، جس میں CERP جہاں پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جہاں سب سے زیادہ آلودہ وہ جگہ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اور شہر کی ایسی متعدد ایسی شاہراہیں ہیں جس میں علامہ اقبال ٹاؤن، برکی روڈ، بیدیاں روڈ، یہ ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح میں اضافہ مسلسل بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن اوورآل لاہور کے اندر جو ہے وہ 270 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہت زیادہ مضر صحت ہے، اور اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ سانس کے ذریعے جو ذرات ہیں آلودگی کے۔ بہت شکریہ توقیر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چینی پھر مہنگی، ذمہ دار حکومت ہے، شوگر ملز مالکان نے سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ FBR پورٹلز کی بندش بڑی وجہ قرار، لاہور میں چینی 190 سے 195 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی، پیکنگ والی برانڈڈ چینی 230 روپے میں بک رہی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں غیر اعلانیہ طور پر اضافے کا سلسلہ جاری، دانے دار چینی 190 سے 195 اور برانڈڈ چینی 230 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگی ہے۔ شوگر ملز مالکان نے ذمہ داری حکومت پر ڈال دی۔ شوگر ملز مالکان کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے چینی کے دام کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ FBR پورٹلز کی بندش، حکومتی ڈیلرز کا کردار، بین الصوبائی ترسیل پر پابندیوں نے چینی کی قیمت کو ٹریگر کیا ہے۔ یہی وجوہات چینی کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایسوسی ایشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کئی ماہ سے خبردار کر رہی تھی کہ پورٹلز بند ہونے سے چینی کی فراہمی متاثر ہوگی، مگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ برائلر مرغی نے ایک بار پھر مہنگائی کی ٹرین پکڑ لی، مرغی کا گوشت 15 روپے اضافے سے 490 روپے کلو میں بیچا گیا۔ ادھر سبزیاں ہوں یا پھل، گرا فروشوں نے سرکاری نرخنامے کو رون ڈالا۔
ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन 15 रुपए इजाफे के बाद 490 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख भी बढ़ गए। फार्म रेट 310 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुआ। थोक रेट 324 रुपए और परचून निर्ख 338 रुपए फी किलो रहा। फार्मी अंडे 344 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। उधर आलू सरकारी निर्ख 80, बाजार में 120 रुपए किलो में बेचा गया। अदरक सरकारी निर्ख 310, बाजार में 350 रुपए फी किलो में बेचा गया। टमाटर 140 के बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त किया गया। प्याज 120, फूल गोभी 40, सब्ज मिर्च 130 रुपए किलो बेची गई। सार्फिन ने शिकवा किया है कि हुकूमत सरकारी निर्खनामा तो जारी कर देती है मगर इस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी शायद कमरों से निकलना गवारा नहीं करते। सरकारी नर्सिंग तालिबात का माहाना वजीफा मुफ्त हॉस्टल की सहूलत खत्म। BSN 4 साला प्रोग्राम में दाखिले की नई पॉलिसी भी जारी कर दी गई। दाखिलों का इंतजाम UHS के हवाले होगा। तिबी तालीम को प्राइवेट करने के लिए पहला कदम। प्राइवेट कॉलेजेस की तरह सरकारी कॉलेजेस में भी नर्सिंग तालिबात से सालाना हजारों रुपए फीस वसूल की जाएगी और तमाम तालीमी और रिहायशी अखराजात तालिबात खुद बर्दाश्त करेंगी। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की नर्सिंग तालिबात को माहाना 31,600 रुपए वजीफा दिया जाता था, जो बंद कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में BSN 4 साला प्रोग्राम में दाखिले की नई पॉलिसी जारी कर दी है। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों का इंतजाम UHS को सौंप दिया गया है। पंजाब के 45 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में 3,100 सीटों पर दाखिले होंगे। इसके अलावा 15 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की शाम की शिफ्ट में मजीद 1,400 सीटों पर दाखिला होगा। स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ अहम इकदाम। स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी। बच्चों पर जिस्मानी, ज़हनी बोलकर तज़लील या तशद्दुद पर सजा होगी। खिलाफ वर्जी पर टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में डंडा रखने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। स्कूल में डंडा रखने पर सख्त कार्रवाई और डंडे से तशद्दुद पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा। तालीमी साल 2024-25 में असातिज़ा की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद के 70 केस रिपोर्ट हुए थे। रवां तालीमी साल में अब तक बच्चों पर तशद्दुद के 81 से जायद केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। पंजाब असम्बली में मुतादिद बार करारदाद पेश होने के बावजूद बच्चों पर तशद्दुद के लिए कोई वाज़े कानून साजी नहीं की जा सकी। अब स्कूलों में डंडा रखने पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डंडे से बच्चों पर शदीद तशद्दुद पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल करीम ब्लॉक में बच्चों के लेट आने पर अभी भी बच्चों को डंडे से सजा दी जाती है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टो का कहना है कि स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी, ज़हनी और बोलकर तजलील या तशद्दुद करने पर भी सजा होगी। बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। समरी मंजूरी के लिए जल्द काबीना कमेटी को भिजवाई जाएगी। लेस्को ने रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। सार्फिन के लिए करंट बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। बड़े सनती यूनिट और सरकारी इदारों से भी वसूली का फैसला किया गया है। लेस्को ने नादहिंदा निजी और सरकारी महकमों के खिलाफ रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। तमाम सार्फिन के करंट बिलों पर इकसात की सहूलत पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेस्को ने करंट बिल्स पर इकसात की सहूलत न देने के अहकाम जारी किए हैं। जराये के मुताबिक सार्फिन को सिर्फ बकाया जात की मद में इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया है। नेपरा कवानीन के मुताबिक सार्फिन को एक साल में 2 मरतबा इकसात की सहूलत मैसर है। लेस्को ने वाजिबात की वसूली के लिए सार्फिन को बकाया जात पर 3 इकसात की सहूलत दी है। रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए रवा माह के बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए गए हैं। जराये ने मजीद बताया कि लेस्को ने सरकारी, कमर्शियल और सनती सार्फिन से वाजिबात की वसूली के लिए कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों और मराकज सेहत में कम से कम उजरत के कानून पर अमल ना हो सका। ठेके पर दिए बुनियादी मराकज सेहत में भी उजरत कम से कम नहीं दी जा रही। सेहत के महकमों की अफसरशाही की लापरवाही। सिक्योरिटी, सफाई मुलाजमीन कम से कम उजरत 40,000 से महरूम। सरकारी अस्पतालों और मराकज सेहत में कम से कम उजरत के कानून पर अमल ना हो सका। ठेके पर दिए बुनियादी मराकज सेहत में भी कम से कम उजरत नहीं दी जा रही। सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी, सफाई के अमले को 16 से 20,000 तक तनख्वाह दी जा रही है। बार बार शिकायत के बावजूद सेहत के महकमों की अफसरशाही कम से कम उजरत पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। ठेके पर दिए गए बुनियादी मराकज सेहत में भी कम से कम उजरत के कानून पर ठेकेदार डॉक्टर्स अमल नहीं कर रहे। पंजाब काबीना के इजलास में किया क्या फैसले हुए? सुखदा वेला के लिए कितने कनाल जगह फराहम की गई? दाता दरबार मंसूबे में क्या पेशरफ्त हुई? ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब काबीना ने दाता दरबार में जदीद छतरियों के मंसूबे के लिए विफाकी सतह पर टैक्स छूट की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के फैसले के तहत मंसूबे को तकरीबन 95 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिससे मजमूई लागत में नुमाया कमी वाक़ होगी। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर ने मंसूबे से मुतल्लिक समरी काबीना में पेश की, जिसे गौर के बाद मंजूर कर लिया गया। तफरीह के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी, पंजाब काबीना ने लाहौर में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दे दी। थीम पार्क में डायनो वैली और बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। थीम पार्क 40 करोड़ रुपए से 46 कनाल रकबे पर हरबंसपुरा में बनाया जाएगा। डायनो वैली और बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम होगा। थीम पार्क में 20 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल भी बनाया जाएगा। डीसी लाहौर ने सुख द वेला के लिए 10 कनाल जगह फराहम कर दी। मंसूबे के लिए जगह ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटीज में फराहम की गई है। डीसी लाहौर ने महकमा सोशल वेलफेयर को ये जगह फराहम की है। इस जगह पर फैमिली सपोर्ट तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। महकमा सोशल वेलफेयर सूबे में 5 ऐसे सेंटर्स कायम करेगा। चुगताई पार्क निकलसन रोड दरीना सीवरेज मसाइल मकीनों और ताजरों के लिए अजाब बन गए। सीवरेज मसाइल से मकीनों के मामूलाती ज़िंदगी और ताजरों की कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होने लगी। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइएगा। निकलसन रोड पर वाक़या चुगताई पार्क के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों और ताजरों को दरीना सीवेज मसाइल के बायस अजियतनाक मुश्किलात का सामना है। गली में जमा जो सीवेज पानी है उसने न सिर्फ इलाका मकीनों की जो आमदोरफ्त है उसे मुतासिर कर रखा है, बल्कि दुकानों के बाहर जमा पानी के बायस ताजरों की भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुकी हैं। और सीवरेज का कई रोज़ से जमा पानी जो है उसने माहौल को इंतहाई ताफुनज़दा कर दिया है, जिससे इलाका मकीनों और ताजरों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे, कुछ शिकायत वगैरह नहीं करते आप ताकि ये मसाइल हल हो जाएं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया और ये मामला चल रहे हैं। 6 माह से स्टिल इसी तरह से हम कंप्लेन करते हैं, टीम आती है, आके ड्रेन ओपन करती है, चली जाती है। कंप्लेंट्स की इवन मेरे पास एसडीओ का नंबर है, उसने कहा जी आपने कंप्लेन नहीं करनी है, आपने मुझे बताना है। मैंने उसे कई बार पर्सनली मैसेज किया मगर ज़ीरो रिस्पॉन्स। उसके बाद ये है कि उनका जब भी सुपरवाइज़र आएगा, यार ये लाइन बंद है भाई, अगर पानी यहाँ से सिर्फ 4 फुट के टोटे पे ड्रेन बंद है, आगे पानी जा रहा है, अगर लाइन क्लोज है तो आगे क्यों नहीं पानी खड़ा? इसी एरिया में सिर्फ पानी है जिसकी सिर्फ उनकी नेग्लिजेंसी है, जिस वजह से ये जो मामलात हैं ये यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, मामला जो है वो बड़े ही गंभीर हो चुके हैं। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी मुश्किलात का सामना है। इंतहाई गंदा और गलीज माहौल। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एजुकेशन ऑन व्हील के प्रोजेक्ट का फैसला किया गया। गर्ल्स कॉलेजेस को 44 बसें देने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम अमूर पर बात हुई। एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर के हर शोबे से मुतल्लिक उमूर की जांच पड़ताल और तफसीली ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर आला ने पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी जिंदगी में मरकजी मकाम दिलाने के लिए तारीखी इकदामात का हुक्म दिया। इजलास में बताया गया कि मेहनत कशों को अपना घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इकदामात की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सियाहत को भी डिजिटलाइज्ड कर दिया। सयाहों के लिए मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप तैयार कर ली गई। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब से लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी ने जाहिर कर दिया कि अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी और विजन से मुतमईन है। जीत ने जारी तब्दीली के हामियों के मंसूबों को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा है कि ये कामयाबी अवाम को मुफ्त अद्वियात, घरों में इंसुलिन की फराहमी, हेल्थ क्लिनिक और फील्ड अस्पतालों की बेहतरी के बाइस मिली। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी BHUs की हालत बेहतर करने, फ्री ट्रैक्टर, फ्री सुपर सीडर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और किसान कार्ड जैसे प्रोग्रामों के असरात का नतीजा है। ये वोट मिला है फ्री अद्वियात को, ये वोट मिला है फील्ड हॉस्पिटल्स को, जहां पर 2 करोड़ के करीब फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों ने अपने गली मोहल्ले, अपने गांव के अंदर खड़े होकर इलाज कराया है। ये वोट मिला है उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ खड़ा होने को। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम ने अपनी हमायत नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक बसों, सुतरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 1,20,000 घरों की फराहमी के इकदामात पर दी है।
یہ ووٹ مریم نواز کی 1.5 سالہ کارکردگی کے اثرات کا عکاس ہے۔ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی نیریٹو کی ضرورت ہے، جو ہے خدمت، جو ہے کارکردگی، جو ہے عوام کی خوشحالی، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجاب اپنے اس نیریٹو کے اوپر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ہمیں اب ایک سند بھی ملی ہے ان ضمنی انتخابات کے ذریعے، وہ اللہ پاک کے کرم کے ساتھ ساتھ وہ یہ یقیناً ایک خوشخبری تو ہے ہی ہے، ایک اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ اب اس سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ ازما بخاری نے ہری پور میں بابر نواز کی فتح کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ اس جیت نے جعلی تبدیلی کے حامیوں کے منصوبوں کو مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ دوسری جانب برٹش ہائی کمیشن کے اعلیٰ سطح کے وفد نے پی ڈی ایم اے کا دورہ کیا اور پنجاب حکومت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام سے متعلق تفصیلی آگاہی حاصل کی۔ ترجمان کے مطابق وفد نے پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کا معائنہ بھی کیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹیا نے ادارے کی ورکنگ اور حالیہ تباہ کن سیلاب سے متعلق کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ حالیہ سیلاب پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، تاہم وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بروقت تیاریوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کو کم سے کم رکھنے میں مدد ملی۔ عرفان علی کاٹیا کے مطابق 47 لاکھ سے زائد افراد 3 بڑے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے متاثر ہوئے۔ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ ہائی کمشنر نے اعلان کیا کہ اگلے ماہ سے کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان ماہان ایئر کی 3 ہفتہ وار پروازیں شروع ہونے کا امکان ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گفتگو کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے کہا کہ ویزا حاصل کرنے کا طریقہ مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب لاہور چیمبر اور بنگلہ دیش کے اعزازی قونصل خانے کی مشترکہ سفارش پر ویزے 3 سے 4 دن میں جاری کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر شبان اختر، سابق ای سی ممبر نعیم حنیف اور بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے سفارتکار محفوظ الحسن بھی موجود تھے۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کا 48واں کنووکیشن 450 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور چانسلر شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کے 48ویں کانووکیشن میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور چانسلر شرکت کی۔ کانووکیشن میں ممبر سنڈیکیٹ ایم پی اے موتیا مسعود خالد، ایم پی اے سمین تاج، وائس چانسلر ڈاکٹر عاقف انور چودھری، وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی، وائس چانسلر ڈاکٹر فہیم آفتاب نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین کی لیڈرشپ میں ہوم اکنامکس یونیورسٹی آگے بڑھ رہی ہے۔ گریجویٹ طالبات میں سے ہی فاطمہ جناح، مریم نواز، بے نظیر بھٹو جیسی لیڈرز پیدا ہوں گی۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ میں سے انشاءاللہ فاطمہ جناح، آپ میں سے بے نظیر بھٹو شہید، اور آپ میں سے مریم نواز کی صورت میں جو ہے وہ آپ میں سے لیڈرشپ نکلے گی جو اس ملک کو بنائے گی۔ ضرور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان 77 سالوں میں ہم اس عظیم ملک کو عظیم نہیں بنا سکے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر زیب النساء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے 24 انڈر گریجویٹ پروگرامز کو ایچ ای سی قوانین کے مطابق حتمی شکل دی اور سنڈیکیٹ سے منظوری حاصل کی گئی۔ As a result, implementing the new Higher Education Commission curriculum policy faced serious legal constraints. To resolve this, we immediately convened a meeting of the Academic Council, obtained approval for all pending curricula, and revised the programs in accordance with HEC guidelines. گورنر پنجاب نے کانووکیشن میں ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی بی ایس آنرز اور ایم فل کی 400 سے زائد گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی۔ 27 طالبات کو بہترین تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عمران یونس، سٹی 42۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلبرگ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فورم منارٹی سیوک ایجنٹس پروگرام منعقد ہوا۔ منارٹی کے افراد کو درپیش مسائل بارے گفتگو ہوئی۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری سونیا عاشر، ایم پی اے اعجاز عالم نے شرکت کی۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلبرگ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فورم منارٹی سیوک ایجنٹس پروگرام منعقد ہوا۔ حکومتی اداروں میں منارٹی کے لیے مشکل پہلو کو آسان کرنے پر غور کیا گیا۔ کتنی خوبصورتی سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ مائنورٹی اور میجورٹی کو لے کر چل رہی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ پر، تو ہیلتھ پر بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو میں اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے سیوک ایجنٹس کے تھرو جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو اویئر کر سکتے ہیں اور ان کے کاموں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو پنجاب میں انکمنگ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں یا دوسرے جو کام ہیں،
یہ سویک ایجنٹ لوگوں کے پاس جائیں گے, اس کو اویئرنیس دیں گے اور ان کا کام کروائیں گے, تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے لیے یہ ایک بہترین رول ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن شاہد رحمت کہتے ہیں کہ ہم حکومتی نمائندوں اور مائنورٹی کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے. مائنورٹی سیوک ایجنٹ جو یونین کونسل میں کام کر رہے ہیں, جو مسائل ان کے یونین کونسل کے لیول پہ حل نہیں ہوئے, وہ یہاں پہ آ کے وہ جتنے سروس ڈیلیوری کے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ ان کے ایگزیکٹو ہمارے ساتھ موجود تھے, پارلیمنٹیرینز موجود تھے, ان کو وہ مسائل بتائیں تاکہ ان مسائل کو ڈسٹرکٹ لیول پہ حل کرنے کے لیے اس کی کوشش کی جائے. مائنورٹی سے مسیحی افراد بھی شریک ہوئے. HRMA سے یوسف, اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ رضوان, اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام عباس, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس امجد شہزاد, اسسٹنٹ ڈائریکٹر انم چودھری شریک ہوئے. کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, City 42. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر اہتمام ورچوئل وائلنس حقیقی وائلنس ہے کے عنوان سے آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا. مختلف کالجز کی طالبات نے شرکت کی. پروگرام میں ڈیجیٹل تشدد, آن لائن ہراسانی اور خواتین کے سائبر تحفظ سے متعلق جامع معلومات فراہم کی گئیں. پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر اہتمام ورچوئل وائلنس حقیقی وائلنس ہے کے عنوان سے آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے 16 روزہ انسداد صنفی تشدد مہم کا افتتاح کیا. ہینا پرویز بٹ نے پنک پین کا بھی دورہ کیا. ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل تشدد کو نظر انداز کرنا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. جو عورت آواز ریز کرتی ہیں, جو عورت ایفرٹ کر کے آواز بلند کرتی ہے, وہ بہت ہمت, کریج دکھاتی ہے, تو ان کی آواز ضرور سنیں. اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی آواز سنیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں, اپنے بچوں کو, اپنی ینگر جنریشن کو یہ سمجھائیں کہ عورتوں کی عزت, ان کی ڈگنیٹی اور ان کو ان کی رائٹس دینا کتنی امپورٹنٹ ہے. آواز بند کرنا بہت آسان ہے, لیکن آواز ریز کرنا بہت مشکل ہے. ڈی جی وومن پروٹیکشن اتھارٹی کلثوم ثاقب نے سائبر کرائم سے متعلق آگاہی مہم کو وقت کی ضرورت قرار دیا. آپ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وائلنس کو برا کہنے کے لیے, ہاتھ سے روکنے کے لیے یا عملی طور پر اس کے لیے کوئی اقدام اٹھانے کے لیے, تو برائے مہربانی اتھارٹی کا نام یاد رکھیں, ہماری ہیلپ لائن 1737 کا نمبر یاد رکھیں. اور سب سے اہم بات, جب بھی وائلنس کی بات ہوگی تو باقی تمام چیزوں کی طرح ہر کسی کو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تقریب میں خواتین کی جانب سے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے, جبکہ اختتام پر خواتین سروائیورز کو اتھارٹی کی جانب سے تحائف بھی دیے گئے. کیمرامین جمیل کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, City 42. آج دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے. بڑھتی ٹریفک, اسموگ اور فضائی آلودگی کے تناظر میں شہر کے لیے ماحول دوست اور پائیدار ٹرانسپورٹ اب ایک ضرورت بن چکی ہے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے. شہر میں ٹریفک دباؤ, فضائی آلودگی اور بڑھتی ہوئی نجی گاڑیوں کے استعمال کے باعث پائیدار ٹرانسپورٹ کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. لاہور میں چلنے والی میٹرو بس, اورنج لائن ٹرین اور الیکٹرک بسیں اس وقت سب سے بڑے میس ٹرانزٹ ذرائع ہیں جو روزانہ لاکھوں شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق اگر شہری پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں تو شہر کی فضا اور ٹریفک دونوں میں بہتری آ سکتی ہے. ماحولیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے سے اسموگ اور فضائی آلودگی میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے. سیکرٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی حسان احسن کا کہنا ہے کہ شہر میں پائیدار ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. الیکٹرک بسز آپ کے سامنے ہیں, یہ ایک ڈیکاربونائزیشن میں بہت بڑا سٹیپ ہے ٹورڈ سسٹینیبلٹی. پھر جو فردر جو سکیمز ہیں, ای بائکس ہیں, اس میں ای ٹیکسی سکیم ہے. سو یہ تمام جو سکیمز ہیں, اور اگر ہم ان کو کلیکٹیولی دیکھیں تو دیز آر آل ٹورڈز اچیونگ دا گول آف ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ اینڈ ٹورڈز سسٹینیبل ٹرانسپورٹ. ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک صاف, محفوظ اور جدید لاہور کے لیے پائیدار سفری نظام ناگزیر ہے. سسٹینیبل ٹرانسپورٹ محض ایک عالمی دن نہیں بلکہ لاہور جیسے بڑے شہروں کی فوری ضرورت ہے. صاف ہوا, بہتر ٹرانسپورٹ اور محفوظ سفر کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ شہری بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. کیمرامین جعفر بٹی کے ہمراہ طاہر جمیل خان, City 42.
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے اعزاز میں عشائیہ DHA تاجر رہنما اعزاز الدین ہاشمی اور اسامہ ایوب کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار، خالد پرویز، باؤ بشیر، محمد علی، میاں طیب بیگ، میاں ابو زرشاد، علی حسام اصغر سمیت تاجر برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ گورنر نے تاجر برادری کے مسائل کو اولین ترجیح پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ گلشن راوی روڈ سمن آباد میں ہول سیل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا لاہور کا سالانہ اجلاس۔ ہول سیل ٹریڈرز کے عہدیداروں اور ممبران نے شرکت کی۔ تاجروں کو درپیش مسائل بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ انجمن تحفظ حقوق تاجران کے پلیٹ فارم سے منعقد تقریب میں سرپرستی اعلیٰ حاجی میاں عبدالوحید، صدر حاجی مون مشتاق نے شرکت کی۔ میاں انجم قدیر، حاجی آصف جاوید، حاجی میاں عمران پرویز، شیخ محمد عرفان رفیق، میاں محمد بہادر، حاجی کاشف، حاجی طلعت فاروق شریک ہوئے۔ حاجی میاں شاہد اور دیگر شریک ہوئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے City 42 کے ساتھ۔